غالب آنے لگے، فوراً توفیق طلب کر، یا صاحب الزمان الامان من شر شیطان۔ میں نے بڑے بڑے چینلوں پہ ان کی توفیق سے ایک جملہ کہا، میری قوم اگر طوطے کی طرح نہ کہے، ادھر سے کہے مولا بچا، ہو نہیں سکتا گناہ قریب آئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک بندہ اگلے دن سوال کر کے کہتے شاہ جی مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ شاہ جی آج کے دور میں اس فرمان مولا کو کیسے لیں؟ میں نے کہا دوست بچے بیٹا 19-20 سال کے ہو، صرف اتنا ہی تیرے مطابق سمجھاؤں گا، آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک۔ میں نے کہا ناراض ہو جاؤ گے، میں نے کہا ناراض ہو جاؤ گے۔ لے بہت شکریہ جان، مہربانی جان، مہربانی جان، میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے بڑی محبت فرمائی۔ امید کرتا ہوں یہ گزارشات جو میں آپ کے خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں ضرور غور و فکر فرماؤ گے، اور انشاءاللہ کائنات کے سلسلوں پہ غور و فکر شروع کر دینا۔ یہ درخت پھل خود کیوں نہیں کھاتا، ہمیں کھلاتا ہے، اس میں مٹھاس کی وجہ کیا ہے؟ جب سوچو گے پھر ڈھونڈو گے، جواب ملے گا مٹھاس کی وجہ ہے ولایت علی۔ اکیلے بیٹھ کے سوچو گے یہ درخت کے اوپر دھوپ آتی ہے، نیچے چھاؤں دیتا ہے، کبھی خدا کی بارگاہ یہ شکوہ نہیں کرتا کہ پروردگار میرے لیے بھی دھوپ کا کوئی نہ کوئی ایسا سائے کے لیے سلسلہ بنا، میں بھی دھوپ سے بچ جاؤں؟ فوراً غور و فکر میں جواب آئے گا مخلوق جو شکر کرتی ہے وہ شکوہ نہیں کرتی۔ مہربانی۔ آج جس سردار کا دن منا رہے ہو، شہادت میرے خیال تابوت کا فرما رہے تھے، آخری بندہ پڑھے گا، میرا دل ہے میں اس سردار کی مظلومی پہ 2 جملے کہہ جاؤں۔ شب لگ گئی ہے 9 ربیع الاول کی، کل میری قوم خوشیاں منائے گی، میں اپنی قوم کو خوشیوں سے منع نہیں کرتا، دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ یہ لاہور سے ایک بچہ آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے، کہتے سید اس پہ بھی بات کرتے جاؤ۔ جنگ والو آپ کے مکتب کی ساری دعاؤں میں ایک کمال دعا ہے جسے کہتے ہیں دعائے عہد۔ ساری دعائیں برکت کے لیے ہیں، خیر کے لیے، مگر یہ وہ دعا ہے جو چھٹے امام نے خود تعلیم فرما کے فرمایا جو پڑھتے پڑھتے روزانہ دنیا سے چلا بھی گیا میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔ اگر گھروں میں موجود ہے خیر سے گھروں میں پڑھ لیجئے گا، نہ ہو گوگل پہ دیکھ لیجئے گا، نہ ہو تو یہ چھپوا کے لے کے آئے ہیں لاہور سے لڑکے، کہنے لگے ہم دعائے عہد بانٹنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ اس کا کوئی ہدیہ نہیں، صرف اتنا ہے پڑھیے گا ضرور۔ اچھا ایک بات بتاؤ جنگ والوں، بس میں نے فضائل اتنا پڑھنا تھا میں پڑھ گیا۔ ایک بات بتاؤ، کسی کا کوئی چلا جائے افسوس کرنے کس کے پاس جاتے ہو؟ ہائے ہائے، جنگ والے پرانے عزادار ہو، پرانے ماتمی ہو، ماں کی گودوں سے مطلب سیکھ بیٹھے ہو، کسی کا کوئی چلا جائے افسوس کرنے وارث کے پاس جاتے ہو۔ کوشش کیا کرو کوئی بھی مصائب پڑھیں، زمانے کے امام کو کہا کرو تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ہائے ہائے، تیرے گھر کی مزاروں کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے۔ آج سردار کو کہتے ہیں آقا آپ کے بابا کی شہادت کا بڑا ارمان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک جملہ بڑا قیمتی تھا جنگ والوں، 9 ربیع الاول سوگ اتر گیا، ٹھیک ہے کتب میں لکھا سید سجاد مسکرائے تھے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن کل جس کی تاج پوشی ہے نا زمانے کے امام کی، بس اس کو اتنا محسوس کر لینا یہ بھی ویسی تاج پوشی ہے جیسی 11 محرم کو سید سجاد کے سر پہ تاج رکھا گیا تھا، صرف اتنا محسوس کر لینا، میں خوشیوں سے منع نہیں کرتا۔ بہت بڑا سن نہیں ہے مولا عسکری بادشاہ کا، شہزادے ہیں، اس امت نے مارا ہی شہزادوں کو ہے، ہائے ہائے مارا ہی شہزادوں کو۔
دو حسن ہیں، دونوں کا مقدر زہر ہے۔ زہر بھی جنگ والوں وہ ہے جس کو زہر حلائل کہتے ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہے اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے 1 میل تک مخلوق مر جاتی ہے۔ بھائی 1 منٹ میں جب دیکھ لینا، میں جب دن پر چھوڑ دیتا ہوں۔ 1 میل تک مخلوق آبی مر جاتی ہے، اتنا سخت زہر چین کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ پائی جاتی ہے۔ اس بدبخت نے سوئی کے ساتھ انگور میں ڈالی، رسول کے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں آقا یہ انگور کھائیے۔ بادشاہ نے ایک کھانے کے بعد کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اللہ اکبر۔ دونوں حسن، دونوں کو زہر ملی۔ لیکن جب میں نے قید پڑھی نا مقتل میں، 2 شہزادوں کی قید بڑی سخت ہے، ایک تیرا 7واں امام موسیٰ کاظم، ایک یہ۔ بس ایک چھوٹا سا جملہ سن لو۔ احمد بن اسحاق قمی روایت کرتا ہے بڑا اداس تھا میں فرزند رسول سے ملنے کے لیے، میں نے وہاں کسی دربان تک اپروچ کی اور اس کو کچھ پیسے دیے، کسی طرح مجھے میرے مولا سے ملا۔ کہتا ہے وہ خفیہ راستے سے لے گیا، جاتے جاتے عجیب راستے سے جا کے ایک مقام پہ اس نے چراغ اونچا کیا، میں نے دیکھا چھوٹا سا کمرہ ہے، کمرہ کیا سلاخیں ہیں، اور سلاخوں کو پکڑ کے ایک شہزادہ ہے اور رو رو کے کہتا ہے دادی میری قید بھی بڑی سخت ہے پر تیری قید میری قید سے بڑی زیادہ ہے۔ یہ کہتے میں نے دیکھا سلاخوں کو پکڑ کے کہتے ہیں ہائے شام، ہائے شام۔ کتنا زخمی تھا حسن عسکری، مگر یاد کرتا تھا شہزادیوں کو، رو کے کہتا تھا دادی اللہ جانے وہ کیسا وقت ہوگا جب امت سے کہتی تھی راستہ دو میں تھک گئی ہوں۔ سیالم الذین ظلموا معی بسم اللہ ضرور۔